سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں پہ زبان چلانے سے پہلے اپنے کردار پہ نظر ڈالیں، یعنی کہ اپنے کردار کی عیادت کرتے رہیں اس سے پہلے کہ دوسرے ہمارے کردار پہ تعزیت کریں۔ خواتین و حضرات، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں ہونے والی ہر برائی کو اپنی اچھائی سے دور کریں۔ خود قرآن حکیم فرقان المجید کہہ رہا ہے نا، ادفع یعنی دفع کرو، اور پھر جس چیز کو دفع کر دیا جائے اس کو واپس نہیں بلایا جاتا۔ وہ برائی جو اپنی ذات سے دفع ہو جائے پھر اس کو دوبارہ سے ویلکم نہیں کیا جائے گا، اور اگر دوسرے میں آپ کو برائی نظر آ رہی ہے تو پھر ایک مرتبہ لوٹ کر آئیے اور اپنی ذات کے اندر اس برائی کو دیکھیں جس کا خاتمہ زیادہ ضروری ہے۔ دوسروں کے وجود کو مٹانے کی کوشش نہ کریں، برائی سے نفرت کریں، برے سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جمعۃ المبارک یعنی سید الایام میں خاص طور سے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، استحکام کے لیے، اور پھر ان حالیہ بارشوں سے بہت سارے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جہاں جہاں زحمت ہے ان سے بچنے کے لیے خصوصی طور سے دعا کا بھی اہتمام ہے، اور ہمارا انداز دعا ہمیشہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے آج آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، وظائف قرآنی یعنی وظائف رحمانی کی طرف ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ آپ کی کالز کا خیر مقدم ہے ابھی سے، ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح انتہائی معزز، انتہائی مہربان، انتہائی وثوق کے ساتھ وظائف دینے والے، اور پھر اس کے اوپر پریکٹیکلی نتائج آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں میں نے، جن کو میں تسلیم خم کرتا ہوں، اور پھر میں ریکمنڈ بھی کرتا ہوں۔ یعنی میں بہت محتاط ہوں کہ کس کے ساتھ وظائف لینے چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں لینے چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، حساس ہے، بقول آپ کے بہت نازک صورتحال ہے۔ تو اس نازک کو بہت ہی سنجیدہ بنانے والے مولانا شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا، اور آج کی بزم کا آغاز ہم کریں گے ایک بہت ہی پیاری آواز، ایک انتہائی شاندار آواز۔ پوری دنیا میں آپ کا لہجہ خود آپ کی ایک پہچان ہے، عشق نبی آپ کی شان ہے، اور معرفت کا یہ پیغام آپ عام کرتے ہیں مختلف زبانوں میں۔ میں آج آپ سے درخواست کروں گا، یعنی المعروف حافظ محمد علی چشتی صاحب سے درخواست کروں گا، جن کا دنیا میں مختلف انداز سے مختلف چینلز کے اوپر پروگرام دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نعت کوئی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج مختلف زبان کا انتخاب کریں، بلکہ ہو سکے تو اس زبان کا انتخاب کریں کہ جس میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام پیش کیا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں وہ کلام کتنا پسندیدہ تھا کہ اس کے لیے جو جملے آئے وہ انتہائی مثالی ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم پیش کرتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام۔ تنم 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 فرسودہ جا پارا زیہی جیرا یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنم فرسودہ جا پارا زیہی جیرا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زیعسیا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زیعسیا یا رسول اللہ، گزر آری من مس کی زناداری، جو سوئے من گزر آری، جو
فدائے نقش نالینت اونم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت اونم جا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر دا خواہش حیران میں سیاہ شدے روز عصیان میں ذکر دا یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ ذکر دا خواہش حیران میں سیاہ شدے روز عصیان میں پشیمانم میں پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم میں پشیمان یا رسول یا پشیمان میں پشیمان یا رسول اللہ ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم ز جام تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاران چوبازوئے شفاعت را چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاران مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تو کریمی من کمینہ بردام لیکن از لطف شما پروردام زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اور یہ جملہ بھی سنیے گا اس کے بعد پھر ہم وظائف کی طرف بڑھیں گے دل نہیں کر رہا تھا روکنے کا کہ اولیاء اللہ اللہ اولیاء اولیاء اللہ اللہ اولیاء یعنی دید پیر دید کبریا یعنی جو حق کی جانب لے کے جائے تو پھر وہ جانب حق ہی لے کے جائے گا. اور پھر یہ جملہ بھی سنیے گا نا آخری میں جانتا ہوں کہ آپ کی کالز آ رہی ہیں مگر یہ جملہ سنیے گا سنیے گا سنیے گا لازمی سنیے گا. ہر کے پیر ہے اس ذات حق رایک نہ دید نے مرید نے مرید نے مرید. جو مرشد آپ کو اس تک نہ لے کے جائے نا اس پہ تو مرید ہونا بنتا ہی نہیں ہے بنتا ہی نہیں ہے بنتا ہی نہیں. ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الف لام میم میں خیر مقدم کون صاحبہ؟ میں اسلام آباد سے شاہین چودھری بات کر رہی ہوں. میں مفتی صاحب کی بہت بڑی فین ہوں.
میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ یعنی کہ والد صاحب ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی یعنی کہ پہلی بیوی سے 3 بچے ہیں اور دوسری بیوی سے 5 بچے ہیں. ان کی جائیداد میں سے پہلی بیوی کو یعنی کہ بیویاں دونوں میں آدھا آدھا ڈیوائیڈ ہوگا یا کہ فی بچے کے حساب سے اس کو اس کا حصہ ملے گا؟ فی الحال تو وظیفہ ملے گا، مگر رائے بھی ضرور لے لوں گا میں. ان کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ جائیں کسی دارالفتہ میں، اس کو پورا تحریر کر کے دیں، کیونکہ یہ وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہوتا ہے، تو ان کو تحریر کر کے دیں، ان کو تحریری انشاءاللہ وہاں سے فتویٰ مل جائے. ٹھیک ہو گیا بہن، بہت شکریہ آپ نے کال کی. اور اگر آپ جمعرات کا انتخاب کریں گی تو ہمارے ساتھ دیگر مفتیان بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ ایک جامع فتویٰ بھی آپ کے لیے لے لیں گے. مزید کالز بھی آپ کی آتی رہیں گی. ایک سوال ہم تک موصول ہوا ہے مولانا صاحب، بڑا خاص سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کی بڑی ویلیو ہے. گالیاں دینے کی عادت لگ چکی ہے ہمارے بچے کو، پوچھنے والے کہہ رہے ہیں، اور تواتر کے ساتھ گالیاں دی جا رہی ہیں صبح و شام، اور پھر ہمارے گھر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑا ہو بوڑھا ہو چھوٹا ہو یا کے بعد دیگر دوسرے کو گالی دے رہا ہے. اس عادت سے کیسے نجات حاصل کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردہ کر دیا اس سوال نے، ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ ہماری گالی معاشرے کے اندر ایک جزو لا ينفک بن چکی ہے. جی لازمی ہر ایک آدمی پہلے گالی دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا کلام کرتا ہے. ایسا ہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سن لیجئے. میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں کسی کو گالی دے گا وہ کل کتے کی صورت میں جہنم میں دھنسایا جائے گا. اللہ اکبر. لفظ دھنسانے کا حکم ہے. آپ کو پتا ہے دھنسایا، کیل ٹھوکی جاتی ہے نا، وہ دھنستی ہے اندر. ریت میں کسی کو پکڑ کے دھنسایا جائے تو دھنسانا، ایک تو گڑھا کھود کے دفنانا ہوتا ہے، وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہے. ریت میں یا کسی چیز میں دھنسایا جائے وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے. اور جہنم میں دھنسایا جائے گا. کس کی صورت پہ؟ کتے کی صورت پہ اس کو دھنسایا جائے گا. پھر یہ بھی فرمایا جو گالی دیتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ پلٹ کر اسی کے اوپر آتی ہے. کسی کو ماں کی دی تو اپنی ماں کو دی، کسی کو بہن کی دی تو اپنی بہن. میرے ذہن میں تو واقع آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کو گالیاں نہ دیا کرو، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا کون ہوگا جو اپنے والد محترم کو گالی دے گا؟ تو پلٹ کے آپ نے کہا میں قربان جاؤں کہ کسی کے باپ کو گالی مت دو، کیونکہ وہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے گا تو تم انڈائریکٹلی اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو. تو یہ عادت چھوٹے کیسے؟ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی گالی دیتا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ لفظ استغفر اللہ کی کثرت کرے. اچھا، استغفر اللہ کی کثرت کرے اور اللہ عز و جل سے توبہ کرے. اب یہ عادت چھوٹنے کے لیے وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھے یا سنیں کہ یار یہ گالی دینا جو ہے کس قدر قبیح رذیل فعل ہے کہ یہ میری آخرت خراب کر کے مجھ سے ایمان بھی چھین سکتا ہے. اور جس کو اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں مرتے وقت، میرے آقا نے فرمایا جس کو مرتے وقت اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان نہ سلب کر لیا جائے. اللہ اکبر. تو بہت لمحے فکریہ ہے گالی دینے والے پر. اگر وہ سن رہے ہیں تو اسے چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم کبھی نہ کبھی غصے میں کہیں نہ کہیں ہر ایک سلپ کرتی ہے زبان. ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. پر میں سوچتا ہوں کہ وہ زبان جو گالیاں دیتی ہے وہ کسی کو کیا دعا دے گی؟ اس کے اپنے حق میں دعا اس زبان سے کیسے قبول ہوگی؟ پھر کہتے ہیں دعاؤں میں اثر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں ندرت سے بات کر رہی ہوں پٹی سے. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے وظائف کے حوالے سے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کی ہم نے شادی کی ہے، 3 سال ہو گئے اس کی شادی کو، لیکن انہوں نے نکاح نامہ جو ہے وہ جھوٹا لکھوایا ہے اور ابھی تک شادی کے بعد بھی اس کی لائف اتنی اچھی گزر نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے، تو شادی کے بعد لائف کوئی اچھی گزر نہیں رہی، یہ معاملات ہیں ازواجی معاملات ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے مد نظر رکھیں کہ زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور لباس کے 3 میجر کام ہیں. نمبر 1 خوبصورت بنانا شخصیت کو، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو خوبصورت بنائیں گے، دوسروں کے سامنے برائی نہیں کریں گے ایک دوسرے. نمبر 2 عیب چھپانا. لباس ہمارے اندر کی، اندر بنیان پھٹی ہوئی ہے لیکن اوپر کے بعد لباس اچھا ہے تو اس نے ہماری عیب کو چھپایا. تیسری حوادث زمانہ، سردی گرمی ان چیزوں سے بچاتا ہے. تو یہ میاں بیوی کو اللہ نے کہا کہ یہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو. تو اگر وہ لباس والے تینوں فرائض ادا ہو رہے ہیں تو آپ بہت اچھے میاں بیوی ہیں، نہیں تو پھر اچھے میاں بیوی نہیں ہیں. اور وظیفہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کے لیے اللہ عز و جل کا ایک پاک نام ہے نا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھا کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے. اچھا، اور یہ ضروری ہے کہ یہ محبت شادی شدہ جوڑوں میں ہو؟ ویسے بھی ہو سکتی ہے، سب کے لیے ہو سکتی ہے. اور جب میاں بیوی اگر ناراض ہو جائیں، بڑا آسان وظیفہ ہے، یا معیدو یا راجعو. یا معیدو یا راجعو.
روزانہ کسی بھی وقت کسی ایک نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں. شوہر اپنی بیوی کا, بیوی اپنے شوہر کا تصور کر کے یا اللہ اس کو راضی کر دے میری طرف آنے کی. یا معید ہو یا راجی ہو, 313 کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں. مجھے یقین ہے کہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. ایک مختصر سا وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئے گا اور بہتر نتائج نکلیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم. مفتی صاحب ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے, فرمایا گیا ہے میرے شوہر کو لڑکیاں بہت پسند ہیں, کس طرح لڑکیوں کے شر سے اپنے شوہر کو محفوظ رکھوں؟ اللہ سے ڈرے. اور ایک میں وظیفہ عرض کروں کہ اپنے شوہر کے, جب شوہر صاحب سو جایا کریں تو ان کے کان میں نا 7 مرتبہ, یہ بچوں کے لیے بھی ہے, جو بچے نہیں ہوتے ضدی ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں, بات نہیں مانتے, اسی طرح شوہر بات نہیں مانتے بعض دفعہ, تو ان کے کان میں سوتے ہوئے نا جب سو چکے ہوں ہلکی آواز میں کہ, اور خاتون کے خود کے کان میں آئے آواز, سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیا کریں. اچھا انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کریں کہ جو چینی یا میٹھا جو گھر پہ ہے, شکر جو بھی, اس پہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے نا, اور فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ, ہاں, اور آمین تک صحیح 41 بار پڑھ کے چینی پہ پھونک مار کے رکھ دیں. یہ چینی ختم نہ ہونے دیں 11 دن, اس میں اور ڈالتی رہیں. یہ چیزیں شربت چائے وغیرہ پلائیں انشاءاللہ. بہت ہی جامع وظیفہ ہے. اور چینی اپنی زبان کی بھی ختم نہ ہونے دیں, میٹھا رکھیں اپنی گفتگو کو, اس طرح سے بھی شوہر آپ کے قابو میں رہیں گے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. کون صاحب, کہاں سے؟ محمد شکیل بات کر رہا ہوں پنڈی سے. ماشاءاللہ, کیا سوال پوچھیں گے؟ سر وہ 6-7 ماہ سے کچھ معاملات خراب ہیں, صحت کے حوالے سے بھی, اور کام کاج کا ابھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا آگے پیچھے کہیں, آئے گا. اور گھر گھریلو حالات بھی خراب ہیں کافی. چیک کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ٹھیک. ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں اس کا وظیفہ لے لیتا ہوں. آپ ایسا کریں, سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے, جی پوری نہیں پڑھنی, یہاں سے پڑھنی ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. صحیح. اسے 133 ٹائمز 133 مرتبہ فجر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں, اور پھر اس کے بعد دعا مانگے, یا اللہ میرے کام جو رکے ہوئے ہیں بن کے نہیں دے رہے, یا اللہ اس کو مکمل کر دے. سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے, اس کا آخری حصہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. 133 ٹائم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا. اس آیت کو پڑھیں, اور یہ آیت نمبر 10 ہے. اگر آپ اس پروگرام کو بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے, روک کے, ٹھہر کے, سمجھ کے, تلفظ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, عالیہ نام ہے میرا. خوش آمدید. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ میرے 2 سوال ہیں. مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ میں ڈیلی بیسس پہ جاب کر رہی ہوں, تقریباً 5.5 سال ہو گئے, تو میری نوکری ریگولر نہیں ہو رہی. بار بار کیس کرتے ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. ہم لوگ 1800 لوگ ہیں اور میں بلائنڈ ہوں. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ میں جب بند کروں گی کال, اس کے 5 منٹ بعد, مطلب 1-2 منٹ کے بعد بتائیے گا تاکہ میں لائیو سن لوں. اور دوسرا, میری والدہ جو ہے ان کے مورے میں بہت درد ہے, اور ان کے نا مورا فریکچر ہو گئے تھے تو, اور ان کی ٹانگ میں بہت درد رہتی ہے. وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریض بھی ہے نا, تو بہت احتیاط ویسے تو کرتی ہیں, لیکن یہ کہ ان کی ٹانگ میں اور مورے میں درد نہیں جاتی. اکثر وہ جب صوفے پہ بیٹھ کے اٹھتی ہیں تو ان کا پاؤں سونا ہو جاتا ہے, کوئی ناک چڑھ جاتی ہے ان کی. صحیح. میری دعا ہے اللہ آپ کی والدہ کو صحت دے اور آپ کی نوکری کو مستحکم کر دے. 1 سے 2 منٹ بعد آپ جواب سن لیجیے گا. تب تک میں ایک اور سوال جو میرے پر خطوط کی صورت میں آیا ہے وہ پوچھ لیتا ہوں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیند آ جاتی ہے, کوئی وظیفہ؟ جب اس کے لیے وظیفے زیادہ, ان کو کوئی پریکٹیکل کرنا چاہیے. پریکٹیکل یہ کر رہے ہیں ڈرائیور حضرات کہ نشے کر رہے ہیں, انا للہ و مطلب کہ وہ جو پان, چھالیا اور گٹکا وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو یہ جاگتا رکھیں گی, تو ایسا نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھا کریں. اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر
کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں. جیسے ٹریفک ہے, اگر کراچی کے یا پاکستان کے ہر جگہ ٹریفک جام ہے, یا لطیف و یا اللہ, یا لطیف و یا اللہ, یا لطیف و یا اللہ کا ورد جاری رکھیں. ایک تو انشاءاللہ آپ کو راستہ بھی ملتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ آپ جاگتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ٹھیک ہے, اطمینان میں نیند آ جانی ہے. اچھا بالکل آپ کا کہنا بجا ہے, لیکن آدمی کچھ اپنا دماغ بھی تو استعمال کرے نا, کہ میں نے ہوشیار رہنا ہے. پانی رکھے تھوڑا, تھوڑی دیر بعد پانی اپنے چہرے پہ ملتا رہے, یہ چھڑکاؤ کرتا رہے, کیونکہ یہ بہت, اول تو نیند پوری کر کے پھر سیٹ پر بیٹھے, ڈرائیونگ سیٹ پر. اس کو جس کی نیند پوری نہ ہو, ہم ایک حادثہ دیکھ تو چکے ہیں ابھی. صحیح ہے. اور میں یہ بھی آپ کی بات کو اضافہ کرتے ہوئے کہ قرآن کی ان صورتوں کا انتخاب کر لے, سورہ ہود کا انتخاب کر لے, وہ جلال ولی سے ڈرائیں گی نا, پھر آپ کی نیندیں اڑ ہی جائیں گی. لیکن اس کا معنی و مفہوم تو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ان کا سوال لے لیتے ہیں, 1-2 منٹ ہو گئے, تفصیل کے ساتھ جواب سنیے گا. نوکری مستحکم ہو جائے, والدہ کی جو گھٹنوں میں درد, یہ جو میں نے بھی ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, یہ سب غور سے سن لیں کہ آپ کے ویزے نہیں لگ رہے, آپ کے ہوتے ہوئے کام رک رہے ہیں, آپ ہاتھ میں لیتے ہو سونا مٹی ہو جاتا ہے. یہ 133 بار سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا لاسٹ حصہ ہے. یہ آپ پڑھ لیا کریں, اس کے بعد دعا ضرور مانگا کریں. جو بھی نیت, جس نیت سے کریں گے نا, یہ والی آیت انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہوں گے. آپ کے ہوتے ہوئے جو رک جاتے ہیں کام, مٹی ہو جاتا ہے سونا, وہ سب انشاءاللہ اس سے پورا ہوگا. اور دوسرے سوال کا جواب بھی لیتا ہوں. ایک لائیو کالر ہمارے درمیان آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, جی وعلیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم ہے. کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز یوسف. جی مسز یوسف, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی وظائف کے حوالے سے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ کے کاروبار میں بہت پریشانی چل رہی ہے. مطلب جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ ختم وہ الٹا ہی ہو جاتا ہے. کافی پریشانی انہیں محسوس ہو رہی ہے, تو اس کے لیے مجھے تھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں. اب تک کتنے کام کیے انہوں نے؟ تو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہو گیا بی بی, اس کا مطلب ہے بہت سارے کام کر رہے ہیں وہ, نا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ وہ معاملات جو ان کے ہیں ان میں جی سنیے گا, وہ بہت سارے کام جو کر رہے ہیں نا, ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویس بھائی بس جن نے لائی گلی ہو دینا تر چلی, جس نے باتوں میں لگا اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی آپ 10 لاکھ لگاؤ آپ کو 5 لاکھ پروفٹ ہوگا. کیسے ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ جو نا جو جھوٹے دلاسے اور جھوٹے وہ جو سبز باغ دکھاتے ہیں نا, اس طرح بلا کر کے لوگوں کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں. ہم شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ہم شارٹ کٹ مارنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. تو جو پنجابی کی ہے بھیا نو چھڑ کے اڑدیاں دے پیچھے ناچتا ہے, بیٹھی ہوئی چڑیاں چھوڑ کے اڑتی ہوئی چڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں. جب بھی کوئی کام کرنا پہلے تو اس کا پورا پیپر ورک کریں, اس کا پورا گراؤنڈ ورک دیکھیں. میں نے جو کام کرنا ہے اس کی کیا انتہائی مثبت پہلو کیا ہیں اور انتہائی منفی پہلو کیا ہیں, اور اس کے بعد اللہ پہ کامل بھروسہ کر کے شروع کریں. انشاءاللہ العزیز ضرور کام پورا ہوگا. ٹھیک, خوبصورت. ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے اور کیا سوال؟ جی میں ہمنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ روزانہ کے بیسس پہ جس طرح میں جاب کرتی ہوں, مجھے باہر نکلنا ہوتا ہے, تو جتنے مرد حضرات ہیں خاص طور پہ لڑکے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کہنا چاہیے کہ گندی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ میں کور کر کے بھی جاتی ہوں. تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کوئی طریقہ, کوئی ایسی چیز کہ اس سے بچا جا سکے. بڑا کوئی امپورٹنٹ کویشچن ہے آج کا. مولانا صاحب ایسا وظیفہ بتائیں میری بہن بیٹیاں بچ جائیں شریر لوگوں کی شر پسند نظروں سے. سب سے پہلے تو میں خوش ہوا ان کے سوال سے کہ انہوں نے سوال کیا. میرے ان تمام بھائیوں کے لیے, مسلمان بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے قرآن مجید کی سورہ ہے نور, آیت ہے 31 نمبر. اللہ فرماتا ہے, میں مفہوم عرض کرتا ہوں, اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے نوجوانوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر اس کے بعد فرمایا خواتین سے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں چھلکا لیں, نیچے کر لیں. ٹھیک ہے, جو یہ بے پردگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے, اللہ ان کو خوف الہی عطا فرمائے. اور ان کو چاہیے, ان خواتین کو چاہیے کہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے نکلا کریں. ہر روز جب بھی نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو سورہ حشر کی آخری 2 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, یہ والی آیتیں, یہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں 3 مرتبہ اور عصر کے بعد پڑھ لیں 3 مرتبہ. 70 ہزار فرشتے صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی حفاظت کریں گے, شام کو پڑھیں گے صبح تک 70 ہزار فرشتے. میری بہنوں آپ کو اور کیا چاہیے؟ 70 ہزار
प्रोटोकॉल वाले VIP किस्म के फरिश्ते आपके प्रोटोकॉल के लिए आ गए, आपकी हिफाजत कर रहे हैं इन शरीर लोगों से, आपको बचाने के लिए। ये वजीफा याद रखें, पढ़ें, इंशाल्लाह मेरा मालिक आपकी हिफाजत करेगा। एक हमारे पास लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं नौशीन बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ लाम मीम में खैर मकदम है। क्या सवाल पूछना चाहेंगी नौशीन? अच्छा, मैंने आपसे ये बात करनी थी, लाइक मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन होता है, माइग्रेन सिस्टम का, कभी राइट साइड पे और कभी लेफ्ट साइड पे। समटाइम्स मेरे राइट साइड पे बहुत ज्यादा होता है, एक आंख में और आधे सर में और पीछे और सर में और सर के बीच में, और इसका बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्प्रिन खाती हूँ और इसी तरह जाके 3 टैबलेट 4 टैबलेट इस तरह लेती हूँ, उसके बाद जाके आराम होता है। और इस तरह आंखों में भी होता है। आईसाइट मैंने चेक करवाई, लाइक उसका आईसाइट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन सर में बहुत ज्यादा दर्द ब्लड प्रेशर वगैरह वो बिल्कुल ठीक होता है। ठीक। माइग्रेन जो है ना एक ऐसा तकलीफ दे ये दर्द है कि आदमी इसमें परेशान हो जाता है। क्योंकि मैं जवानी में रहा इसका। अच्छा, कैसे निजात मिली? तो मुझे एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने दम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दम किया था सूरे फातिहा। हाँ, एक मरतबा उन्होंने पढ़ के मुझे दम किया था। आप यकीन करें, लाइन लगा के मैं उन बुजुर्ग से मिल रहा था, उनसे हाथ मिला के मैंने अर्ज़ की और रो रहा था मैं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त भी मुझे तकलीफ हो रही थी। अच्छा। आपने बस मुझे सूरे फातिहा पढ़ के दम की। उनकी ज़बान भी थी, अल्लाह वाले थे। तो इनसे भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कम अज़ कम 11 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके रख लें आप। अच्छा। और जब भी मिग्रेन आपको माइग्रेन हो तो आप ये पिए भी करें और चेहरे पे माथे पे जहाँ जहाँ दर्द हो वहाँ लगाया भी करें। इसके अलावा एक शहादत की उंगली जहाँ दर्द हो ना वहाँ रख के ना एक लफ्ज 11 बार पढ़ें, लियुअज़्ज़िबहुम 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 11 बार पढ़ के ये शहादत की उंगली पे दम करके फिर वहां पर रखें। 3 से 4 मरतबा ये आप इस तरह पढ़ेंगी ना, इंशाल्लाह दर्द खत्म। ठीक है, एक लाइव कॉलर हमारे दरमियान है, मैं उनसे कॉल भी लूंगा, मगर ये जरा समझा दीजिएगा मुख्तसर, अगर ये मुमकिन हो सके कोई वहां बैठा है और यहाँ से दम करके फूंक दें तो फूंक चली जाएगी, असर चला जाएगा? बिल्कुल असर होता है। यहाँ से बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह जब दुनिया भर में अल्लाह का शुक्र है इलाज होता है, रूहानी को बिल्कुल पहुँचता है। ठीक हो गया। एक हमारे पास लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम, खैर मकदम। कौन सा आप कहाँ से? सरफराज बात कर रहा हूँ कराची से। सरफराज, क्या सवाल अलिफ लाम मीम के लिए? सर सवाल मेरा ये है मुफ्ती साहब से कि असल में मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कारोबार किया था किसी शख्स के साथ, तो उन्होंने बहरहाल मेरे साथ चीट करी। तो बहरहाल अब मसला ये कि लोगों से पैसे लेके मैंने कारोबार किया था, वो तमाम चीज़ें जो मेरे ऊपर आ गई हैं ना, तो वो काम फिर मैंने खुद सीखा है अभी, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों के जो पैसे हैं वो उतार दूँ किसी भी तरीके से। लेकिन मसला ये आ रहा है कि कहीं से भी कुछ राह बन नहीं पा रही, पैसों की सेटिंग नहीं बन पा रही, और लोगों ने शदीद परेशान किया हुआ इस हवाले से। जाहिर है मैं इसका वजीफा जी मेरी नीयत यही है कि लोगों के जो पैसे हैं उनको उनके दे दिए जाएं, जिन साहब ने चीज करनी थी, अल्लाह ताला उनको बस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सरफराज, मैं आपके लिए वजीफा ले लेता हूँ, और आपके वो लोग जिन्होंने आपको कर्जा दिया है अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा थोड़ी सी नरमी रखें। ये इंसान नीयत का अच्छा है, ये चाहता है कि आपका पैसा उतर जाए, थोड़ा वक्त देंगे तो टेंशन से निकल के अच्छा काम कर सकेगा। मगर वजीफा क्या है सुन लीजिएगा। देखें, ये सबसे पहले तो रोजाना हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। मैंने अपना हिसाब अपने रब को वकील बना दिया। आगे नेमल मौला व नेमल नसीर वाला वो कहने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हस्बी अल्लाह व निअमल वकील इतना कर दें। मैंने अल्लाह को अपने हिसाब का, अपने हाल का, मैंने अपना अल्लाह को वकील बना दिया। वकील का क्या होता है? वो आपको केस दिलवाता है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना? और जज भी वही, वकील भी वही। क्या बात है, ठीक है। नंबर 1। दूसरा, व यस्सिर ली अमरी, ये 313 बार किसी एक नमाज के बाद पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके मसले आसान कर देगा। तीसरी बात ये कि ये फजर की नमाज के बाद इशराक की पाबंदी अगर कर लेना, इशराक की नमाज के बाद अल्लाह जो दुआ मांगता है ना, अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क देता है। ये मैं नहीं कह रहा, नबी आखिर ज़मान जो सबसे तैयब, सबसे ताहिर, सादिक और अमीन है, वो फरमाते हैं जो इशराक का आदी होगा वो कभी भूखा नहीं होगा, उसके रिस्क में कभी तंगी नहीं होगी। अल्लाह ताला उसको फजर की नमाज के बाद, सूरज तुलू होने के बाद 2 रकात इशराक पढ़ के अल्लाह से मांगे, अल्लाह ऐसे रास्तों से इसके लिए असबाब मुहैया फरमाएगा। इंशाल्लाह इसका सारा कर्जा उतर जाएगा। इंशाल्लाह ये पावरफुल वजीफा जो आपको मिला है सरफराज, इसको सब लोग सुन लें। वाज़ेह रहे, बहुत सारे सवाल मौलाना साहब से भी पूछे जाते हैं कि ये जो वजीफा आप बताते हैं ये पर्टिकुलरली किसी शख्स के लिए है, इनफरादी तौर से नहीं, मसाइल के लिए है। अगर आप भी इसी मसले को देख रहे हैं तो फिर आपका हल भी यही है, और इंशाल्लाह ये आपका फाका देगा। एक मुख्तसर सा वफ़ा लेने जा रहे हैं, वफ़े के बाद हम लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा।
الف لام میم میں خیر مقدم ہے. بریکنگ نیوز بھی آپ کے سامنے چل رہی تھی, وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کر رہے تھے, وہ حوالہ بھی آپ کے سامنے تھا, اور ہم لوٹ آئے ہیں واپس دینیات کی طرف. آپ کے مسائل, ان کا حل, وظائف قرآنی, وظائف رحمانی, آپ سوال کرتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں. لائیو کالز کا ایک سلسلہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو خوش آمدید کہا جائے. کسی بھی سوال کو معیوب نہیں سمجھا جاتا, یہ الف لام میم کی خاصیت ہے. جو دل میں آئے پوچھ لیں. بس بعض اوقات یہ دیکھنا ہوتا ہے کسی کو موقع نہ ملے تضحیق کا, اور ہم خود بھی ذرا احتیاط کریں. کسی اور پہ مذاق اڑانے سے پہلے یاد رکھیے گا, مشکلوں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, مصیبتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا, لوٹ کے آپ کے پاس بھی آ سکتی ہیں. جو دوسرے پہ ہنسے گا, معاشرہ ایک دن اس پہ ہنسے گا. یہ مکافات عمل ہے, وقت ہمیشہ لوٹ کر آتا ہے. سوال بہت اچھے چل رہے تھے, ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. مولانا صاحب درخت لگایا کرتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ, یہ بہت اچھی عادت ہے. حکومت پاکستان اس کو مزید ترویج دے رہی ہے, تنوع دے رہی ہے, پسند کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کو بڑا دنیا بھر نے سراہا ہے, خاص طور سے اس حوالے سے. وہ افراد جو درختوں سے دشمنی کرتے ہیں, ایک تو درخت دوستی ہونی چاہیے, مگر جو درخت دشمنی پہ اتر آئیں ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. مولانا صاحب بس جی میں کیا عرض کروں کہ ہم نے ریگل چوک صدر پہ درخت لگائے تھے 2 سال پہلے. وہ بڑے بڑے تناور درخت ہو گئے تھے, لیکن بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے وہ رات کے اندھیرے میں آ کر کے عید سے 2 دن پہلے آ کے کاٹ دیے. انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا. میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے رویا اس رات کو. ہم بیٹھ کے بہت روئے, میں, میری بیٹیاں کہ, اور بڑا ہمارا غصہ تھا, لیکن ہم نے اللہ پر چھوڑا ہے. لیکن ہم دوبارہ لگائیں گے درخت انشاءاللہ, پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں. درخت وغیرہ بھی دعا کرتے ہیں انسان. سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا, پودا لگایا, تو وہ مر گیا, مرنے کے بعد قیامت تک اس کے لیے ثواب جاریہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں جنت کے پودے تھے. نرم مٹی جب آپ کے قدموں پہ لگی, یا اللہ پوچھا یا اللہ یہ کیا کروں, فرمایا ان کو لگاؤ. ادھر زمین کھود کے لگائے تو دنیا میں جو سب سے پہلا کام ہوا ہے وہ کلٹیویشن ہوا ہے, پودا لگایا گیا ہے, کیونکہ انسانیت کی بقا پودے میں ہے. آج ہم سمجھ نہیں رہے یہ اتنی طوفانی بارشیں کیوں ہو رہی ہے, ایکو نظام چینج ہو گیا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا, اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم درخت دوستی کریں, ماحول کو سبز کریں. سبز رنگ سے محبت ایک اور وجہ سے تو بھی ہے, ہم تو گنبد خضرا کے چاہنے والے ہیں نا, تو پھر کیوں نہ پھیلا دے دنیا میں یہ سبز رنگ. اور پھر لائیو کالر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ کی کال کی اہمیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 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 ہاں جی بھائی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ نا میرا بیٹا تھا, وہ ایک پورا مہینہ انکوبیٹر میں رہا تھا وہ جب پیدا ہوا تھا. تو اب دادی دادا بھی فوت ہو گیا, نانی نانا بھی تو کافی بڑا ہو گیا. اب یہ کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں اس کو کسی نے جان دی ہے کہ نہیں کان میں. اچھا کون صاحبہ ہیں آپ, کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی مسز خالد لاہور. مسز خالد سوال ذرا دہرائیے گا, بچے کے ساتھ کیا ایشو تھا؟ وہ جب پیدا ہوا تو ویک تھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ نہیں بچے گا, نہیں بچے گا. پورا ہاں جی ایک پورا مہینہ وہ اس کو میں رہا تھا مشین میں. پتہ نہیں کسی جان دی ہے کہ نہیں بنونے. اب وہ بیچارے چاروں فوت ہو گئے, دادی دادا نانی نانا. اب کیا کریں کہ وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے, کبھی ذہن میں آتا دے دی ہوگی, کبھی یہ ہے کہ نہیں دی. کیا صحیح نہیں ہے؟ یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کوئی الزام دے رہا ہے کہ کسی کی پیدائش سے دادا دادی فوت ہو جائیں, بچہ ہمیشہ نومولود مبارک ہوتا ہے, کوئی سوال ہی نہیں پیدا اٹھتا. البتہ میں وظیفہ لے لوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں رکھے اور معاشرے کی شریر نظروں سے محفوظ رکھے. یعنی یہ کہہ رہی کہ اس کے پیدا ہونے پہ کوئی وفات ہو گئی تھی کسی کی, شدید وفات ہو گئی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے سفر کے مہینے کے بارے میں جیسے لوگوں کا تھا نا, ان کو نے کسی بزرگ نے کہا کہ بچہ پیدا ہوگا نا تو منوسد ہو گیا. اچھا اتفاق سے وہ پیدا ہوا تو ایک تو خود وہ اسپیشل وارڈ میں رکھا گیا, پھر دادی دادا بھی چلے گئے. تو یہ ذہن سے نحوست کا کانسیپٹ ہے, یہ جہالت ہے. اور اس کے اندر شریعت ایسی کسی بات کو بالکل نہیں یعنی اہمیت دیتی. یہ صرف اور صرف جہالت پر مبنی بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. بچے کی خیر و برکت کے لیے دعا مانگا کریں. اور اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے تو ہمیں کتنی پیاری بات بتائی کہ لا سفر, فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو خالی سفر ہی میں نہیں, کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے. خام کا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو چاہیے اس بچے کے لیے دعا کیا کریں, اللہ اس کو صحت تندرستی دے اور دنیا اور آخرت میں وہ سرمایہ بنے. کوئی خیر و برکت کا وظیفہ بس یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں. انشاءاللہ العزیز سے بچہ بہت اچھا انشاءاللہ العزیز صحت مند توانا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں مولانا صاحب نے تو واضح کر دیا. کوشش کریں, اللہ رب العزت خالق ہے اور وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی, مبارک ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مبارک جو ہو
وہ نحوست کو جنم دے یا نحوست کی تخلیق کرے؟ ممکن نہیں ہے نا. پھر والدین مبارک ہوتے ہیں. پھر انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اگر اس کے افکار مبارک ہیں تو پھر انشاءاللہ نتائج مبارک نکلیں گے. میں تیزی کے ساتھ اسے چل رہا ہوں کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ کی لائیو کالز آ رہی ہیں, میں اس کا احترام کرتا ہوں. کچھ سوالات ہمارے پاس آپ نے ریٹن میں بھیجے ہیں. ایک ہفتے پہلے ہمارے پروگرام ممبر ہنا طارق نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور اس کو تشکیل دیا ہے. سوالات کو میں اس طرح پوچھ لیتا ہوں کہ جی شراب کا بھی نشہ ہے اور دیگر نشے ہیں جو کہ ممنوع ہیں, حرام ہیں, ان سے چھوٹنے کے لیے کیا کریں؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. اللہ اکبر. ان کو چاہیے اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ جب یہ سویا کرے تو اس کے اوپر وہی آیت سورہ کوثر کان میں 7 بار پڑھا کرے. دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے نا اس کو دودھ یا شہد پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اس کو دیا کرے. انشاءاللہ العزیز یہ اسی بری رذائل سے انشاءاللہ. دوسرا سوال ہمارے پاس آیا ہے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, شکوک پیدا کرتا ہے, ان سے بچنے کے لیے, ابہام سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا کرے, سورہ فلق پڑھ کے نا اپنے اوپر دم کر لیا کرے 3 بار انشاءاللہ, اور سورہ ناس بھی انشاءاللہ 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے, وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں جی گھر میں اگر بزرگ ہستی رہتی ہو, ایسا گمان کیا جائے کہ وہ نماز اور صفائی کے معاملے میں تھوڑا احتیاط کر رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ان کے معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیں اول تو بزرگ جو اتنے جنات ہی ہوتے ہیں یہ اول تو تنگ نہیں کرتے, جو نیک بزرگ ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں کرتے. بہرحال ان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ صفائی ستھرائی رکھیں اور جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت وہاں پر لگا دیا کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کو فیض. اچھا لوگ اگربتی اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں, بہرحال شریعت نے ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے, لیکن لوگ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو ویسے ہی صاف ستھرا رکھا کریں. جہاں صفائی ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں, جہاں گندگی ہوگی وہاں شیاطین آئیں گے. ویسے کیا یہ بات سچ ہے کہ جنات مٹھائی شوق سے کھاتے ہیں؟ اب یہ سنا ہوا ہی ہے, اس کی بظاہر کو شریعت میں ہمارے کو ایسی کوئی شواہد ملتے نہیں ہیں. صحیح ہے. میں ایک عمل بتا دوں, اگر اسپیشل وظیفہ آج کا بتائیں اس کے بعد پروگرام ختم, وہ یہ کہ جن کے والدین زندہ ہیں جی, ماں اور باپ, یہاں دونوں میں تو کوئی ایک, یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. آپ لوگ چہرہ دیکھیں والد کا, اور قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ پلٹتی ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اگر محبت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھیں. بھائی جس کے والدین حیات ہیں نا, میں تو سمجھتا ہوں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. صبح اور شام اگر وہ اپنی ماں کے ہاتھ اور زہ نصیب قدم چوم لیا کرے اور اپنی ماں سے دعا کرا لیا کرے, سبحان اللہ, اسے مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. بس یہ تو بہت پاورفل وظیفہ ہے, یہ شیخ الوظیفہ ہے, یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یقین مانیں اس کے علاوہ مجھے دوسری چیز نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے پاس زندہ مرشد آپ کے سامنے ہے, ایک ایسا انوار کا تجلی کا مرکز کہ آپ کی دعائیں ایک تو خلوص کے ساتھ آگے پہنچائے گا, اور پھر جو سننے والا ہے نا دعاؤں کا وہ بھی پسند کرتا ہے کہ زبان سے آ رہی ہے دعا. میں نے اس کو مجسم بنایا. بہت خوبصورت آج کی گفتگو رہی. میری خواہش ہے کہ آج کے پروگرام کا اختتام بھی نعت شریف کے اوپر ہو. میں ایک التماس کرنا چاہتا ہوں, میری آرزو بھی ہے, خواہش بھی ہے, تمنا بھی ہے. یہ جو وظیفہ بیچ میں ایک ہمارے پاس آیا تھا نا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, یہ وکیل بڑا خاص ہے کیونکہ جس کی عدالت میں مقدمہ ہے, سوچئے وہ خود آپ کا وکیل بن جائے. یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جج اگر آپ کا طرفدار بن جائے تو پھر معاملے آسان ہو جاتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جج خود وکیل بننے کے لیے تیار ہے, گواہ وہ ہے, شہید وہ ہے, ضامن وہ ہے, مقدمہ اس کا ہے. ذرا سی آسانی رکھیں اور ایک کام اور کریں کہ اپنی بارگاہ میں یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں تو ایک اور وکیل لے کے جائیں. وہ وکیل بھی اس کی جانب سے منسلک ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک. تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا, تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا, تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر, تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر, لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا, بس ایک رات کا مہمان
کیا کیا زمین سے عرش نے گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی دل و نگاہ نے دیکھی رقابتیں کیا کیا دل و نگاہ نے دیکھی رقابتیں